अब हम आते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बिकॉज आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन के अंदर जहां तक मेरे पास केसेस आते हैं, मैंने देखा सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती है ना वो इस डिपार्टमेंट में आती है. बहनें भाइयों के बारे में कंप्लेंट शायद कम हो, बच्चों की माओं के बारे में या माओं की बच्चों के बारे में शायद कम हो, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना उसमें आपको बहुत कंप्लेंट्स मिलती हैं. या हस्बैंड बीवी से तंग आया हुआ है या वाइफ जो है वो हस्बैंड से तंग आई हुई है. एक वजह जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि हमने शादी या वेडिंग प्लानिंग को जो है ना हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी हुई है और मैरिज प्लानिंग को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई. हमारा फोकस ही डिफरेंट है. हम कहते हैं दुल्हन जोड़ा कौन सा पहन रही है, केटरिंग कौन करा रहा है, होटल कौन सा बुक कराया हुआ है, डीजे कौन होगा, खाना कौन सा सर्व होगा, वगैरह वगैरह. ये हमारी जिसको आप कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट है ना, तो हम लोग तो इस पे फोकस करें. अच्छा वो कहां से कपड़े बनवाने हैं, अच्छा मैचिंग गरारा कहां से होगा, लड्डू आएंगे या गुलाब जामुन आएंगे, मतलब ये हमारा फोकस. फूल कहां से आएंगे, दिस इज द फोकस, राइट. बेसिकली इंप्रेशन, आपकी पिक्चर्स ली जाएंगी, वीडियो बनेगी, लोगों को हमने अपना ये इवेंट कैसा दिखा. बिल्कुल. और आपने देखा होगा कि अभी तो अक्सर इस्लामाबाद के कोनों कोनों में फोटो शूट जो हो रहे होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो, कोई फिल्म बन रही है, राइट. अच्छा दूसरी तरफ आप देखो जो मैरिज प्लानिंग है कि भाई अल्लाह के बंदे, जो हस्बैंड शादी करने जा रहा है, तुझे पता है हस्बैंड के राइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं. जो लड़की शादी करने जा रही है, क्या तुझे आइडिया है कि तेरे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. तो बिकॉज वी डोंट इवन नो, एंड स्पेशली फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो हम बिल्कुल ही जीरो हैं. तो चूंकि हमें नहीं पता, हम बड़े कल्चरल तरीके से जी रहे होते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारे ऊपर जो भी कोई रोल मॉडल्स थे उन्हीं का तरीका हम फॉलो करेंगे, चाहे वो दीन में हो या उससे बाहर हो. तो इसकी वजह से अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन कम्स अबाउट एज सून एज कपल्स गेट मैरिड. And this is where a lot of problems come कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को राइट्स नहीं दे रहा, वाइफ जो है वो रिटेलिएट कर रही है, वो रिटेलिएशन हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही, वो कहता है जी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, वो कहती है मेरा हस्बैंड मेरे पे जुल्म करता है, and that's when problems occur. And the biggest joy to Iblis is when husband and wife separate. तो सबसे बड़ा मसला ही सर यहाँ पड़ा हुआ है. अच्छा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो अक्सर लिबरल्स को बहुत चुभती है, और वो हदीस क्या है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, ठीक है. और इससे मर्द और औरत से यहाँ मुराद जमहूर उलमा के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा है. अच्छा अब यहां तक तो वो हदीस सुनाते हैं, कहते तो ये क्या बात हुई, औरत को पसली से पैदा किया गया. आगे तो सुन लो नबी ने क्या फरमाया. आपने फरमाया जो पसली होती है ना वो टेढ़ी होती है. अब इस पे भी इख्तिलाफ है, टेढ़ी उसका मतलब औरत टेढ़ी होती है. अच्छा और फिर अब आगे सुनो ओके क्या कहा कि फिर उसके साथ उसका ख्याल करना, क्योंकि अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों ना छेड़ मलंगा नो, ठीक है ना, हद से ज्यादा मतलब हाँ, कि आप उनको देखो एक चीज बताया जा रहा है कि वो एक जिस, और देखो जो पसली है ना, अगर वो पसली आपकी टेढ़ी ना हो क्या वो फंक्शन करेगी, अपना रोल प्ले करेगी? नहीं अच्छी बात की. पसली किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लंग्स और आपके हार्ट को, इम्पोर्टेंट चीज को. तो द पसली इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स व्हिच आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर औरत को पैदा किया है तो वो इंसान को सबसे ज्यादा उस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है जो उसके लिए सबसे वैल्यूएबल होती है. और ये कहा गया कि इसको जो है ना यानी टेढ़ा करने, यानी उसको सीधा करने की कोशिश ना करना बहुत उस तरीके के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ, फिर क्या होगा वो टूट जाएगी. यानी इस पूरी हदीस का मतलब ये है कि औरतों की अहमियत क्या है, औरतें तुम्हारे लिए कितनी जरूरी हैं, हाउ मच डिपेंडेंट यू आर ऑन वुमेन फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रोटेक्शन यू नीड वुमेन, फॉर योर सैनिटी यू नीड वुमेन, राइट. और फिर साथ साथ बताया गया कि उसको जो जिस तरह वो है आराम से प्यार से लेके चलना, प्यार से, क्योंकि मर्दों के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है अग्रेशन की, वायलेंस की, जो भी है, तो उसके साथ ये हमारा मामला मत करना. क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा करोगे वो टूट जाएगी. सो तोड़ना नहीं औरत को तोड़ना नहीं. हंड्रेड्स ऑफ हदीस हैं, बल्कि वो हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक का सबसे अच्छा है, यू नो, और उन अखलाक वालों में से भी बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ अच्छे हैं. ये इसके साथ जो है ना वो ये जो मीडिया है ना उसने भी ऑन टॉप ऑफ दैट जी खूब खराबी पैदा की है. ये जो ड्रामे पता नहीं सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो गया, बहुत नए आ गए, वो बहुत नए आ गए. हम मौलवी ठहरे थोड़े से, मौलवियों को क्या पता. इन ड्रामों ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है. आई मीन आपको क्या लगता है मीडिया जो आप देखते हैं उसका आप पे असर नहीं होता? हमारे बेड़ा गर्क होने की, यानी फैमिली सिस्टम के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह
آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ڈراموں کا گند ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو بالی ووڈ کلچر آ گیا جس نے لو کو ایسا بنا دیا کہ لو سارا نا شادی سے پہلے ہوتا ہے, شادی کے بعد تو سناٹا.com ہوتا ہے نا, سناٹا یعنی اس کے بعد کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ کو یعنی پیار ہوا, شکل دیکھی, بڑی خوبصورت تھی, لڑکا بڑا ہینڈسم تھا, بس جی بس وہ دل کھلے, پھول نکلے اور بادل آئے اور رینبوز آئے اور بنی ریبٹ چھلانگے لگا رہے تھے, رائٹ, اور پھر سارے مل کے سنکرونائز ڈانس کر رہے تھے, سب کے سٹیپس میچ کر رہے تھے, بڑی زبردست مہندی کا فنکشن ہو گیا, شادی ہوگی اور خدا حافظ. اس کے بعد کیا ہوا, اصل جو چیز ہے وہ تو سٹارٹ ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے, اور وہ رسپانسبلٹیز کی بات کوئی نہیں کرتا. اچھا وہاں پہ جو جن موویز میں وہ جہاں پہ آدھی تو یہی اینڈ ہو جاتی ہے نا, جسٹ میرڈ اور گاڑی نکل جاتی ہے اور ختم ہوگی, جو اس کے بعد چلتی ہے نا کہ اور مووی بھی تو نہیں چلانی ہے, اس کے بعد صرف شادی کی پرابلمز دکھاتے ہیں. ہاں پرابلمز دکھاتے ہیں, صرف اتنی پرابلمز دکھاتے ہیں, اور ایونچولی دکھاتے ہیں کہ وہ شادی ٹوٹ کے نا وہ لڑکے کو یا تو کسی اور لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے, یا لڑکی کو اور بندہ پسند ہے اور وہ ختم ہو. اپنی ساری فیڈ ان سے لے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اگر ہم فیڈ قرآن اور حدیث سے لے رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے لے رہے, یار واقعی میں آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, ہم نے ان کا ریلیشن شپ یہ پڑھا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا, اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑھا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں, اگر ہم نے ان کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, وہ کیسے ڈیل کرتے تھے. I mean, subhanallah, I can guarantee you read the relationship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with Sayyidah Aisha and you'll say it's the best love story in the universe. Because اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا کیئر, اتنی افیکشن, اتنا لو, چھوٹے چھوٹے جسچرز میں اتنا پیار تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب وہ حدیث مینشن کرے نا, جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو وہ صحابہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا بلکہ ان کے سوال میں شاید امپلیسٹ تھا کہ کسی مرد کے بارے میں بات ہوگی, جواب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said عائشہ, اور پھر اتنا محبت تھی, اتنا ایسوسیشن کا لیول دیکھیں, پوچھا اس کے بعد, تو the answer actually was in a way that it showed further association with Aisha رضی اللہ عنہ, ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے سوچے کوئی آج کا مرد کسی اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں اب تو یہاں پہ اگر اس کو جنرلی ہوگی بھی نا نام لے کے, بیوی کا نام لے کے, یعنی یہ بھی نہیں کہ نا وہ بیگم سے بہت پیار ہے, ایسے نہیں, نام لے کے کہے کہ اس سے بہت اوپنلی کہے, کلیئرلی کہے مجھے پیار ہے, ختم ہو گئی. بہت سیریس بات ہے ویسے, یہ مشکل ہے لیکن گرل فرینڈ کا کہنا آسان ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ بلکہ پراؤڈ, وہ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف ایکچولی. دس از سو تھنگز ہیو گون سو رانگ ایکچولی, کہ جو چیز شرمندگی اور اس کا باعث ہونا چاہیے تھا وہ پراؤڈنس کا باعث بن گیا کہ جی آئی ہیو اچیوڈ سم تھنگ. سو وی آر ناٹ. چھوٹے چھوٹے جسچرز تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی یا کوئی دودھ وغیرہ پیتے تھے نا, تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کو آفر کرتے تھے, یعنی کچھ چیز پینی ہے تو ان کو پہلے آفر کرتے کہ آپ پئیں, تو وہ وہاں سے پیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ انہوں نے کہاں سے پیا, اور جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا تھا ایگزیکٹلی وہیں سے پیتے تھے. اور یہ حدیث سیدہ عائشہ خود نریٹ کر رہی ہیں, اور سوچیں کتنی خوشی سے نریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک ایک جسچر کو نوٹ کرتے تھے کہ میں کس طرح, تو سوچیں کہ ان کا کتنی ان کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی زیادہ ہوگی. اور اس طرح کی بے شمار حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ کبھی اگر کسی جو ہے نا کیمپین پہ جا رہے ہیں, کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں, تو صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے نکل جائیں. اب صحابہ آگے چلے گئے, پیچھے آپ کوئی بھی نہیں ہے, تو اب آپ عائشہ جو ہے نا سیدہ عائشہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ آؤ ہم ریس لگاتے ہیں. یعنی آج لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگا کرتے تھے, دوڑ لگا کرتے تھے, اور ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. سو آئی تھنک ہم لوگوں نے نا somewhere we have missed out, you know, ہم لوگوں نے یہ فیک بالی ووڈ اور یہ جو ہمارے ڈراموں کا پیار ہے نا, یہ 2 نمبر قسم کا جو حرام ریلیشن شپ ہے, اس کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے. اور جو اصل پیار اور محبت شادی کے بعد ہونا چاہیے, اور جو کیمسٹری ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے, وہ ہم نے کہیں نہ we have lost it somewhere. یہی چیز جو ہے نا وہ میرج کو بیسیکلی سسٹین کیے رکھتی ہے. آپ دیکھیں یہ برکت جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہے, ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی, یہ صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. So this thing is missing out on all other relationships. اچھا ایک سوال ہے, اب وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ہسبینڈز ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی رائٹس تو ساری لے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کیس میں آپ لوگ کیا ایڈوائز کریں گے ان خواتین کو جو کہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مے بی اگریسو ہے, مے بی بہت ابیوسو ہے, مے بی وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ بالکل حرام ہے, یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اناپروپریٹ ہیں, اور اس عورت کا جان یا اس کی مال یا اس کی عزت آبرو جو ہے وہ خطرے میں ہے, جن کو ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. تو ایسی عورت جو ہے اس کے لیے, کیونکہ ایسی خواتین ہیں, ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ریئلٹی ہے, جو ہمارے یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں,
ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پتا سر پیر کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, تو ایسی خواتین کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے؟ علماء تو زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ کچھ جو مقاصد شریعہ ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں تو پھر ایسی خاتون کو الگ ہو جانا چاہیے. صحیح. وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس ایکسٹینٹ کی ہیں. صحیح. یا تو اگر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لا کے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایشو, تو وہ دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ تھنگ. اوکے, ڈائیورس جو ہے وہ اوکے. سو فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بتائی کہ کسی کو انوالو کر لیں, لائک فار ایگزامپل ریچنگ آؤٹ ٹو سم ون ود ان دا فیملی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سافٹ اسپاٹ ہے, دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کو بتائیں, اسپیشلی اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات آ گئی ہے جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہے, تو پھر آپ یعنی یہ نہیں کریں کہ میں بیٹھ کے آپ صبر کر رہی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, نہیں, پھر آپ سیکھ کریں ہیلپ, اور آپ بتائیں کیونکہ آپ کی جان جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے, تو آپ پھر کسی کو بتائیں. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیملی کے اندر کوئی اور یعنی فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے, مے بی سیکشولی ابیوز کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے ہراس کر رہا ہے. سو اس ٹائم پہ خاموش رہنے کی بات نہیں, اب آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کریں اینڈ ریچ آؤٹ ٹو سم پیپل ان دی فیملی. دیٹس اسٹیپ نمبر 1. اور یہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ جو چل رہے ہیں جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اس میں سے آخری اسٹیپ یہی تھا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک لے کے آئیں, اور اگر ان کے دل میں بہتری ہوگی اب ایک دوسرے سے موافقت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. لیکن معاملہ اگر یہاں تک پہنچ گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ شی شوڈ سمپلی اسکیپ دس, یو نو. اچھا, تو ایک تو ہو گیا کہ چلیں ہم نے کسی فیملی ممبر کو انوالو کر دیا. اچھا, واٹ اباؤٹ ریچنگ آؤٹ ٹو اسلامک اسکالرز who are knowledgeable in that area in particular, خاص طور پہ وہ علماء جو کہ طلاق کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں یا خلا کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں, یہ بھی ایک آپشن ہے, رائٹ. ان کو ریچ کرنا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی میں آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, سو مے بی ریچنگ آؤٹ ٹو این عالم who can help you deal with that situation, and وہ پھر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو نکلنا چاہیے, کیا ہیلپ کرنی چاہیے. Perhaps they can do something for you in order to get out of that relationship, یا if that can be fixed تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ سے بات کریں. بیکاز آئی تھنک نارملی جو ایک رسپانس ہوتا ہے نی جرک, وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کو فکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بیکاز علماء نارملی ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے اگر ہو سکتا ہے, لیکن obviously بات ہے اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا, اگر وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی واپسی کا چارہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر ظاہری بات ہے خلا کا آپشن موجود ہے اینڈ دیٹ کین بی ٹیکن, اور کوئی اس سلسلے میں کوئی وکیل بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کو کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرابلم. بیکاز obviously ایک ایسی سچویشن میں رہنا جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہو, آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہو, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے.